بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے دو جہاں، جانے دو عالم، جانے ارض و سما، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود اور سلام۔ جملہ اہل بیت اطہار کرام، تمام صحابہ کرام پر کروڑوں درود اور سلام۔ علامہ اقبال کی نظم ہے شکوہ، بہت اہم نظم۔ یہ وہ نظم ہے جس کی بنیاد پر علامہ اقبال کو کافر ٹھہرایا گیا، اور پھر یہی وہ نظم ہے جس کی بنیاد پر علامہ اقبال کو حکیم الامت کا خطاب دیا گیا۔ حکیم الامت، ایسی عجیب و غریب نظم، اور اگر آپ کوئی نظم سمجھ آ گئی، خدا کی قسم یہ دل چیر کر رکھ دے گی، پارا پارا کر دے گی، آنکھوں سے سوتے ابل پڑیں گے۔ آپ کا وہ درد بیان کیا ہے اور مطلوب الہی بھی بیان، بڑے کمال خوبصورتی سے، کمال طریقے سے۔ تو نظم کا سب سے پہلے عنوان سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا پس منظر سمجھیں گے۔ یہ دونوں باتیں سمجھ کر ہی یہ نظم سمجھ آ سکتی ہے۔ نظم کا عنوان ہے شکوہ۔ سب سے پہلے سمجھیے، شکوہ، شکایت اور گلہ، یہ تین لفظ ہمارے پاس موجود ہیں، ایک ہی معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں عموماً، اور شکوہ کا ترجمہ بھی کمپلین کیا گیا ہے۔ انگریزی جتنے ترجمے اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب نے کمپلین کیا ہے۔ کمپلین شکوہ کا ترجمہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہاں، شکوہ الگ لفظ ہے، شکایت الگ لفظ ہے۔ شکایت کا ترجمہ ہے کمپلین اور گلہ الگ لفظ ہے۔ میں سمجھاتا ہوں آپ، دیکھیے، آپ نے دیکھا ہے تھانے میں جاتے ہیں تو کیا درج ہوتی ہے؟ شکایت درج ہوتی ہے۔ کبھی سنا ہے کہ تھانے میں گئے جناب شکوہ درج کر لیجئے؟ کبھی کہیں گے آپ؟ نہیں، کیونکہ شکوہ الگ چیز ہے۔ اداروں میں، سرکاری محکموں میں رجسٹر رکھے ہوتے ہیں، بینکوں میں رجسٹر شکایات، رجسٹر شکایات، رجسٹر شکوہ کبھی سنا ہے؟ نہیں نا، الگ لفظ ہے۔ ہاں، الگ لفظ ہے۔ ایسے ہی گلہ الگ لفظ ہے، گلہ شکوے سے الگ ہے، شکوہ شکایت سے الگ ہے، تینوں الگ لفظ ہیں۔ دیکھیے، اس کو اور میں آسان کرتا ہوں، یوں سمجھیے، آپ ایک دودھ والے کے پاس گئے، اس سے دودھ لے کر آئے اور گھر میں دیکھا دودھ کم ہے، دوبارہ گئے دوڑے دوڑے، غصے سے کہا جناب دودھ آپ نے کم دیا ہے، تو شکایت ہے۔ شکایت میں سزا کا مطالبہ ہوتا ہے، انصاف کا مطالبہ ہوتا ہے، ایک ظالم ہوتا ہے اور ایک مظلوم ہوتا ہے۔ جہاں شکایت موجود ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ایک ظالم اور ایک مظلوم ہوتا ہے، کوئی کم درجے کا ظالم میں، کوئی زیادہ درجے کا، لیکن ایک ظالم اور ایک مظلوم لازم ہوتا ہے جہاں شکایت۔ لیکن شکوے میں نہیں ہوتا ایسے۔ شکوے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اقبال کو ہلکا مت لیجئے گا، ایک لفظ سوچ سمجھ کر آتا ہے، وہاں پر پوری تحقیق کے ساتھ آتا ہے۔ اقبال لغت کا نام ہے، لغت کا نام ہے اقبال۔ اب وہی دودھ والے سے شکایت کر دی، لیکن ماں نے آج گلاس میں کم دیا ہے، تو ماں سے کہا ماں آج تو نے کم دیا ہے، آج مجھے کم کیوں دیا ہے؟ اب یہ ماں سے شکایت نہیں ہے، یہ شکوہ ہے۔ یہ شکوہ ہے۔ شکوے کے مد مقابل ماں ہے، اور ماں ظالم ہو سکتی نہیں۔ اپنوں سے جو مدعا عرض کیا جائے، کوئی درد دل بیان کیا جائے، کوئی کمی اور کجی بیان کیے جائے، وہ شکوہ ہے، وہ شکوہ ہے۔ اب یہ شکوہ گلے میں کیسے بدلتا ہے جناب؟ ماں سے کہا ماں تو نے مجھے کم دیا اور دوسرے بھائی کو زیادہ دے دیا ہے، یہ گلہ ہے، یہ گلہ ہے۔ شکوہ درد کا، تکلیف کا بیان ہے اپنے سے، اور گلہ انعام نہ ملنے کا اظہار ہے کہ مجھے تو دیا نہیں، اسے دے دیا، یہ گلہ ہے۔ تو میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا شکوہ، گلہ اور شکایت۔ تو نظم ہے شکوہ، جیسے ماں سے شکوہ ہوتا ہے، اپنے سے شکوہ ہوتا ہے، اپنے سے شکوہ ہوتا ہے۔ تو یہ شکوہ، اب یہ شکوہ ہے کیا؟ دیکھیے، جب یہ نظم کہی گئی اس وقت جو مسلمانان ہندوستان کے جو حالات تھے، آج بھی بعین ہی وہی حالات ہیں، اور یہ عرصے سے یہی حالات ہیں۔ یہی حالات ہیں، زوال کا شکار ہے مسلمان، جبکہ ذہنی طور پر مسلمان حکمران تھے ہندوستان، 1000 سال حکومت کی، 1000 سال، یہ بڑے بڑے بادشاہ، مغل بادشاہ، غوری، اتنا بڑا دور حکومت مسلمانوں کا، اور پھر ذلت کے عالم کے خانے ساما جو مسلمان فوج کے اسلحے کے ڈپو کا انچارج، پوری مملکت ہندوستان کے اسلحے کا انچارج، خانے ساما کو عہدہ ایک بابرچی کو دے دیا گیا ہے۔ اب اسے خانے ساما کہا جا رہا ہے۔ جمعدار، جسے آج بریگیڈیئر کہتے ہیں فوج میں، یہ مسلمان فوج کا عہدہ جمعدار۔ بریگیڈیئر وہ ایک واش روم صاف کرنے والے، بیت الخلا دھونے والے کو، نجاست اٹھا کر لے جانے والے کو جمعدار کا عہدہ دے دیا گیا۔ یہ ذلت کی انتہا ہے مسلمانوں کی ہندوستان میں، تمام سرکاری اداروں میں نوکریاں بند ہیں۔ اب مسلمان کیا سوچ رہے ہیں؟ یار ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو راستے پر چلنے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ غیب سے مدد کیوں نہیں اتر رہی؟ فرشتے مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ ہم حاکم سے محکوم کیوں بن گئے ہیں؟ تو اللہ ہمیں کرے گا تو ہم بنیں گے۔ اللہ سے مدد کرے مانگ رہے ہیں، اور اللہ ہی سے اندرون خانہ دل میں آج بھی بچوں کے شکوے موجود ہیں۔ آپ کرے دیں کسی کو، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ اگر ہمارا اللہ ہے تو پھر ہم اتنے زوال کا شکار کیوں ہیں؟ مغرب اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے؟ موجود ہے نا سوال آج بھی۔ ان سوالوں کا جواب کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ بچوں کو ضرور سنوائیں اپنے، جو دین سے بیگانے ہو رہے ہیں، شکووں سے بھر گئے ہیں، بلکہ شکوے کیا، وہ تو اب شکایتیں کر رہے ہیں اپنے رب سے، شکایتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ان شکوہ میں وہ جو شکایتیں موجود ہیں، جو شکوے
شکوے موجود ہیں مسلمانوں کے دلوں میں، اپنے زوال کو لے کر، اپنی محکومی کو لے کر، اپنی ذلت کو لے کر، ان کو علامہ اقبال نے اپنی شاندار دانائی اور بینائی اور سخن نوازی سے بیان کیا۔ ہاں، تو یہ جو شکوہ ہے یہ مسلمانوں کی آواز ہے جو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں بیان کی۔ آئیے نظم شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں علامہ اقبال کی نظم شکوہ۔ دیکھیے نظم کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، آزاد نظم اور پابند نظم۔ تو پابند نظم کی بے شمار قسمیں ہیں، جس میں مشہور قسمیں رباعی، مستس اور مخمس ہے۔ مخمس میں زیادہ تر گیت کہے جاتے ہیں۔ تو یہ نظم کی شکل مستس ہے، پابند نظم کی شکل مستس ہے۔ مستس میں 6 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے، رباعی میں 4 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے، اور مخمس میں 5 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے۔ عموماً مخمس جو ہے وہ گیت کہے جاتے ہیں مخمس میں۔ تو یہ پابند نظم ہے، مستس ہے، 6 مصروں کا ایک بند ہے، اور 6 مصروں کے بند کی شکل میں نظم آخر تک چلتی چلی جاتی ہے۔ تو پہلا بند اس کا ہم پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، کیوں زیاں کار بنوں، دودھ فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غمے دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن۔ ہاں کیوں زیاں کار بنوں، زیاں نقصان کو کہتے ہیں، کار کام کو کہتے ہیں، زیاں کار نقصان کا کام کرنے والا، کیوں نقصان کا کام کرنے والا بنوں، سود فراموش رہوں، سود کہتے ہیں نفع کو، لغوی معنی یہی ہے نفع، فراموش بھلا دینا، کیوں نفع بھلا دوں اپنا۔ اور اسلامی اصطلاح میں سود ایسے نفع کو کہا جاتا ہے جو صرف نقصان سے بے پرواہ ہو کر، جس میں نقصان نہ ہو اور پیسے سے بغیر محنت کے جو نفع حاصل کیا جائے اور جس میں نقصان میں عدل شامل نہ ہو، وہ اسلامی اصطلاح میں سود کہا جاتا ہے۔ ہاں سود فراموش رہو، تو اپنا نفع کیسے بھلا دوں، کیوں نقصان اٹھانے والا بنوں، فکر فردا نہ کروں، کیا اپنے مستقبل کی فکر نہ کروں، محو غمے دوش رہوں، کیا میں اپنے مستقبل کی فکر نہ کروں، یہ مسلسل جو ذلت مجھ پر ڈھائی جا رہی ہے، محکوم بنا ہوا ہوں، غیر قومیں مجھ پر حکمرانی کر رہی ہیں، میرا مال مجھ سے چھینا جا رہا ہے، میری عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، اس کے بارے میں خاموش رہوں، اپنی نسلوں کے مستقبل کی فکر نہ کروں، محو غمے دوش رہوں، کیا اس غم میں مبتلا ہی رہوں کہ میں محکوم ہو چکا ہوں، میں ذلیل ہو چکا ہوں، بس اسی غم میں مبتلا رہوں۔ آگے مزید وضاحت کرتے ہیں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش، بلبل جب بیٹھتا ہے ڈالی پر اور وہاں پھول لگا ہوا ہو تو بلبل کی آوازیں فریادیں نکلتی ہیں، بڑا نالا درد انگیز نالا بلبل کرتا ہے، روتا ہے بلبل، صحیح مانو روتا ہے۔ اماوس کی جب دن گزرتے ہیں تو اس کی صبحوں کو جب آپ دیکھیں تو بلبل کی آوازیں بڑی دردناک ہوتی ہیں، بہت بری طرح سے روتا ہے، خاص طور پر جب اس کا جب جوڑے میں سے کوئی ایک مر جائے تو بلبل کے نالے چیر کر رکھ دے، مر جاتا ہے چیخ چیخ کر بلبل۔ بلبل کے نالے، بلبل نالا کہتے ہیں فریاد، آواز کو، تیز آواز، رو رو کر کچھ پکارنا نالا کہلاتا ہے، نالا و فریاد۔ بلبل میں سے جب جوڑے میں سے ایک ساتھی جب ان کا مر جاتا ہے تو بلبل رو رو کے نالا کر کے مر جاتا ہے، کیونکہ بلبل باغ میں رہتا ہے، پھول ہوتے ہیں، پھول خوبصورت ہیں، خوشبو والا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا، درد بیان نہیں کر سکتا، وہ بلبل کی آواز سن نہیں سکتا ہے، تو کہتے ہیں نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہمتن پورے تن من کے ساتھ، گوشت کے معنی سننا، تو بلبل کی فریاد سنتا رہوں، بس میں کچھ نہ کہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، ہم نوا اے میرے ساتھی، اے میرے ہم آواز، اقبال نے خود کو کہا ہے ہم نوا، اپنے ضمیر کو کہا ہے، میں کوئی پھول ہوں کہ بلبل تو فریاد کرتا رہے اور میں کوئی پھول ہوں، ایک خوبصورت پھول ہوں، جب دل چاہا کسی نے توڑ دیا، مسل دیا، کبھی مزار پہ سجا لیا، کبھی بستر عروس پر سجا دیا، کسی گلے میں ڈال دیا، میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، نہیں۔ آگے کہتے ہیں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، جرأت آموز، تاب سخن، تاب کہتے ہیں طاقت کو، کہتے ہیں وہ تاب نہیں لا سکا، سنا ہے نا آپ نے، تاب نہیں لا سکا، تاب سخن، بات کرنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، میں کوئی گل نہیں ہوں اور میں بلبل بھی نہیں ہوں جس کی آواز کوئی نہیں سمجھ سکتا، میرے اندر بات کرنے کی، اپنے خیالات کو الفاظ کا پیرہن عطا کرنے کی طاقت موجود ہے، اور وہی طاقت مجھے جرأت آموز کہتے ہیں سکھانا، اس بولنے کی طاقت نے جرأت سکھائی ہے مجھے، اور اس جرأت نے مجھے کہا ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ بولنے کی طاقت مجھے کس نے دی ہے؟ مشاہدہ کرو، یہ جو صرف اقبال نے بلبل اور پھول کی مثال دی ہے، اس میں پوری زمین دنیا آ جاتی، مشاہدہ کریں نا، ایک طرف تو بلبل اور اس کی قبیل کے جانور پرندے ہیں، بولتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، لیکن بے معنی، مخصوص کھانے پینے رونے کی، بس درد کی 4-5 آوازیں ہوتی ہیں ان کے پاس، 10-15 آوازیں، بس اسی سے سارا کام چلاتے ہیں، اور پھول پرندے اور پھول پودے نباتات پتھر خوبصورت ہیں، پانی خوبصورت ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، اہم ہیں، لیکن یہ بول بھی نہیں سکتے، بس یہ 2 ہی چیزیں ہیں، لیکن سب میں انسان سب سے نمایاں کیوں ہے؟ یہ بولتا ہے، ہر بات کے
سکتا ہے، ہر خیال کو اظہار کا پیرہن عطا کر سکتا ہے۔ ہاں، اور یہ کس نے سکھایا ہے؟ بولیے نا، اللہ نے۔ یہی بات سمجھا رہے ہیں، جو پیچھے مضمون باندھا ہے، یہ صلاحیت مجھے اللہ نے دی ہے، یہی تو میرا ترہ امتیاز ہے، یہی تو مجھے ممتاز کرتی ہے دوسروں سے، دوسری مخلوقات سے جو اشرف بناتی ہے۔ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مجھے میرے رب نے دی ہے، اسی سے ہی میں اس صلاحیت کے مطابق بات نہیں کروں گا، اپنا احوال بیان نہیں کروں گا، اپنا درد بیان نہیں کروں گا، اور کس سے کروں گا، اور کس سے کروں گا؟ تو یہ شکوہ ہے۔ ہاں، اب یہ شکایت نہیں ہے، اللہ تو شکایت نہیں کی جا سکتی، نہیں، یہ فقیر سمجھتا ہے کہ حرام ہے اللہ سے شکایت کرنا، حرام ہے لفظ، جس کو اس لفظ کے معنی نہیں پتا اس کے لیے حرام ہے، عام کو چھوٹ ہے۔ شکوہ اللہ سے، شکوہ ہے اپنے سے، التجا ہے، بنتی ہے، شکوہ اللہ سے۔ خاکم بدہن، خاکم بدہن، بدہن دہن منہ کو کہتے ہیں، خاک مٹی کو کہتے ہیں، خاکم بدہن میرے منہ میں خاک پڑ جائے، ضرورت مجھے دی ہے میرے اللہ ہی نے، اسی کی وجہ سے میں شکوہ کر رہا ہوں اپنے، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، تو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ ہاں فرماتے ہیں ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، اللہ سے کلام گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے، کرتا ہے، کرنی چاہیے۔ اگر ہر قسم کی بات اپنے رب سے نہیں کرو گے، اپنے مالک سے نہیں کرو گے، اور کس سے کرو گے؟ اور ہے کون تمہارا؟ کون ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی سے دکھڑے رہو، اسی سے اپنا حال بیان کرو۔ اگر یہ بات یہ سکھا رہے ہیں اقبال، یہ بھی اس نظم کا ایک اہم پیغام ہے، اپنے ہر مسئلے اپنے رب سے بیان کرو، وہ حل کرے گا، وہ جوابات تمہارے دل میں القا کرے گا۔ ہاں ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، ہاں میرے مالک یہ ٹھیک ہے، شیوہ کہتے ہیں فخر کی بات کو، تسلیم، تسلیم میرے مرشد کا نام تسلیم رضا، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، یہ ٹھیک ہے کہ شیوہ تسلیم ہم رضا میں راضی رہنے والے ہیں، مشہور ہر بات میں ہم یہ کہتے ہیں بس اللہ نے جو کر دیا ٹھیک ہے، یہ حالات بھی اللہ نے دے دیے تو اب ایسے ہی ٹھیک، کیا کریں ہم، تو کر کچھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے شیوہ تسلیم، حقیقت تسلیم و رضا قرائے امتیاز ہے، صوفیاء کا وصف ہے۔ راضی برضا رہنا، راضی برضا رہنا، لیکن راضی برضا رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں بس ٹھیک ہے، نہیں، امام عالی مقام سب بچے کٹوانے کے بعد راضی برضا ہے، وہ پلٹ بھی سکتے تھے راضی برضا کہہ کر، نہیں، پوری جدوجہد، پوری اسٹرگل، اس کے بعد رزلٹ اللہ پہ چھوڑنا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا، یہ ہے راضی برضا۔ خیر، لیکن چونکہ ہماری عادت یہی ہے، آج بھی یہی ہے کہ جو بھی ہے بس جناب اللہ کی مرضی، یہ ہو گیا اللہ کی مرضی، اس نے بم مار دیا اللہ کی مرضی، اس نے اس پہ قبضہ کر لیا اللہ کی مرضی، مسلمانوں کو زوال ہے اللہ ٹھیک کرے گا۔ اور بھائی اللہ نے تمہیں بھیجا کس لیے؟ اس کے لیے فرشتے کافی تھے، اس نے سسٹم کیوں بنایا، یہ نظام کیوں بنایا، خیر و شر کیوں رکھا؟ تو یہ طنزاً اقبال کا قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور، درد ہے میرے مالک، تکلیف میں ہے، زوال کی تکلیف میں ہے، محکومی کی تکلیف میں ہے، اور یہ تکلیف مجبور کر رہی ہے کہ لب تھوڑے گستاخ ہو سکتے ہیں تیری بارگاہ میں، ہائے میرے مولا، تیری بارگاہ میں میرے مولا، میں تو وہ لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ اقبال کی ہمت، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور، آگے کہتے ہیں ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، ساز خاموش، یہ ساز کا لفظ جو ہے اس کی تشریح یہاں پر کیوں آیا؟ علامہ اقبال نے ساز یہاں کہا کس کو ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے گانے والا اگر ساز نہ ہو اس کے پاس، باجا نہ ہو تو گانے میں اس کی چاشنی لذت سے نہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں ہائے اس وقت حالت ایسی ہے کہ ساز خاموش ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، فریاد سے معمور ہیں ہم، فریاد سے اتنے بھر چکے ہیں، لب ہو چکے، اتنا ظلم اور اتنے تکلیفیں ہم پر آ چکی ہیں، اس قدر ذلت ہے جب ساز کی ضرورت ہی نہیں ہے، آواز کو، درد کو، معمور بھر چکے ہیں، لب ہو چکے ہیں، نالہ آتا ہے اگر لب پر، یہ فریاد اگر لب پر آ رہی ہے تو معذور ہے ہم، میرے مالک ہم روک نہیں سکتے، بھر چکے ہیں، یہ خود بخود آ رہی ہے، اب اسے روکا نہیں جا سکتا، کہتے ہیں نا انف ہو چکے ہیں، معذور کے میں نے کیا قدرت نہیں رکھتے روکنے پر، نالہ اگر لب پر آ رہا ہے تو معذور ہے، اسے روکنے سے معذور ہے، طاقت نہیں، عذر نہیں رکھ۔ اب دیکھیں شکوہ اور گلہ کا لفظ یہاں پر اقبال لے، اے خدا، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے پالنہار، اے رب العالمین، شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، ارباب کہتے ہیں دوست احباب کو، ساتھ کے لوگوں کو، وفادار لوگ، اے خدا یہ وفادار لوگوں کا شکوہ سن لے، ہم تیرے وفادار ہیں، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، اوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، اے میرے اللہ، اوگرے حمد، اوگر کہتے ہیں آدی، بس وہ بھی کہتے
کہتے ہیں, عادی بھی کہتے ہیں. خوگر ایک کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. خوگر حمد یہاں پر ہے کہ خوگر حمد تیری تعریف بیان کرنے والے ہیں, تیری تعریف بیان کرنے والے. تو تھوڑا سا گلا بھی سن لے, تھوڑا سا گلا کر رہے ہیں, تھوڑا سا شکوہ کر رہے ہیں. اے خدا غلطی ہو جائے, زبان پھسل جائے, معاف کر دینا, کرم کر دینا. لیکن اب معذور ہو چکے ہیں. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں شکوے میں, یہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے, فریاد سے معمور ہو چکا ہوں. میرے لب پر میں روکنا بھی چاہوں تو یہ باتیں رک نہیں سکتی, میں معذور ہو چکا ہوں. اے خدا میں یہ سن لے کہ میں تیرا وفادار ہوں, تیری حمد بیان کرنے والا ہوں, تیری تعریف بیان کرنے والا ہوں, تجھے ماننے والا ہوں. تو تھوڑا سا شکوہ کر رہا ہوں, تھوڑا سا گلا کر رہا ہوں, میرے مالک یہ سن لے اور معاف کر دینا. ہاں تو یہ 2 بند شکوہ نظم کے مکمل ہوئے. باقی 2 بند مزید اگلی ویڈیو میں اس طرح سے میں حصہ بہ حصہ یہ بیان کرتا جاؤں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب